بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر جناب اسی سے حاضر ہو گئے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر کے آئے ہیں لوگ، اور ملاقاتیں بھی ایسی کر کے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جناب بڑے شکوے شکایتیں کی ہیں، اور اسرائیل اور پی ٹی آئی کی جو آپس میں مماثلت ہے وہ میں نے آپ کو دینی ہے بتا کہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو مماثلت ہے پی ٹی آئی کی اور اسرائیل کی وہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے خلاف لوگ کچھ جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ حکومت نے کیا کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ آئینی ترمیم کے خلاف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ پرا ایک تو یہ دسے گا، بہت ضروری ہے تو یہ دسنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ دسنا تو میں صحیح ہے نا، اور سچ سننے واسطے تمہیں پتا ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے سچ دسنا بھی اور سننا۔ لوگ اس تو جھوٹ سن کے لوگوں میرے خیال سچ سنن دی جڑی ہمت ہے نا انہوں نے جواب دے چکی ہوں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور پی ٹی آئی کی آپس میں مماثلت کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال اسرائیل کا ماڈل یا جو پی ٹی آئی یعنی کہ جس طرح استعمال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کرنے والے پروسیکیوٹر کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور کردار کشی کیسے کی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سمیت دیگر حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کرنے والے پروسیکیوٹر کریم خان کی جناب کردار کشی کی جا رہی ہے، اور اسرائیلی حکام کے خلاف ممکنہ تحقیقات کے حوالے سے کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو۔ اور ہوا یہ ہے کہ کریم خان پر بھی سنگین الزام عائد کر دیے گئے ہیں، اور ان الزامات کے وقت اور نوعیت نے بین الاقوامی انصاف کے حامیوں میں خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ ICC کی خود مختاری اور اس کی جاری تحقیقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کریم خان کے خلاف حالیہ الزامات کو مبصرین اس بات کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ عدالت کے کام کو روکنے کے لیے جاری دھمکیوں اور دباؤ کی ایک کوشش ہے۔ کریم خان 2021 میں ICC کے پروسیکیوٹر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے عدالت کے مشن کے ساتھ اپنی وابستگی برقرار رکھی تھی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ 3 دہائیوں سے دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کبھی بھی کوئی الزامات نہیں لگے۔ کریم خان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری عمل کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی ہراسانی اور بدسلوکی کے متاثرین کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو میں 2 چار گلاں دس دیاں کہ کریم خان جو پروسیکیوٹر ہیں عالمی عدالت انصاف کے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو اسرائیل ہے انہوں نے جناب محاذ کھڑا کر دیا، اور ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور ان کو جناب تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کی ذاتیات پہ بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جناب آپ کو پتہ ہے کہ کریم خان سے متعلق کیس مئی میں ICC نے مبینہ بد نظامی کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی تھیں، لیکن پھر بھی اسرائیل اس کے خلاف سوشل میڈیا اپنا استعمال کرتے ہوئے تھرو آؤٹ اس کی کردار کشی کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پی ٹی آئی کسی بھی بندے نو چک دی ہے تو وہ کردار کشی کرنا شروع کر دیندی ہے، ان دی بیڑا غرق کر دیندی ہے۔ اسی واسطے جج بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پھر ساری ان کردار کشی ہوئے گی، کیونکہ اندر چور ہوں نا بھائی۔ تو یہ ساری باتیں میں نے کہا آپ کو، ایک تو اسرائیل اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہراسانی کا جو انداز ہے لوگوں کا کہ وہ کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو کس طرح کرتے ہیں، ایک تو یہ مماثلت میں نے دی 10۔ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بتا دوں، منصور علی شاہ صاحب سینئر 3 جسٹس تھے اور چیف جسٹس نہیں بن سکے، عمرہ کرنے چلے گئے ہیں اور عمرے پہ گئے ہیں۔ اور آپ کو میں تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب لابینگ کر رہے تھے، اور وہ ایک پارٹی کے لیے یعنی کام کر رہے تھے پی ڈی آئی کے لیے، اور وہ خود نہیں کر رہے تھے، اپنی بھابی ساڈی دے کہن تے کر رہے سن۔ عمران خان کام چیک کرو کہ بڑے بڑے لوگوں دی بیگمات انہوں حج بھی بڑھے بارے پسند کر دی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست ماشاءاللہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت ہے، جس کی وجہ سے جو بڑے پاورفل بعض لوگ ہیں جن کی بیگمات جو ہیں ان کے خوف سے اور ان کے پریشر کی وجہ سے جناب عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے
لوگ متحرک رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو باہر کی مغربی دنیا کے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مزید عمران خان صاحب کے حوالے سے کہاں سے آوازیں اٹھی ہیں، یہ بتانی بہت ضروری ہیں۔ اچھا، بہرحال بھابی نے جناب منصور علی شاہ صاحب کی بیگم کو منصور علی شاہ صاحب نے میسج کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ جو تھے، جو ججز جو پی ڈی آئی کے پرو پی ڈی آئی ہو چکے تھے، ان کی ٹیپیں کی گئیں، ان کی آڈیو میسج، ان کے واٹس ایپ پہ میسیجز ایجنسیوں نے جناب پہلے رپورٹ دیتی تھی، اور احمد خان جو جناب نون لیگ کے جناب انہوں نے پہلے بتا بھی دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے میسیجز دیکھے گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ لوگ گروپ بندی انہوں نے کر لی تھی اور عمران خان کو زبردستی باہر لانا اور حکومت کا تختہ گرانا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججاں نو عادت ہو گئی سی بھائی جدو مرضی وزیر اعظم نو باہر بھیج دیندے سن تے لوگ سارے اسٹیبلشمنٹ دے پا دیندے سن گیم۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آتا تھا تو اس کو فالو کرتے تھے، اور بہرحال سپریم کورٹ ججاں دی بدماشی بہرحال فی الحال ختم ہو گئی پائی۔ اور پھر جسٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ، ان کا ایک چیمبر مشترکہ تھا، صحیح ہے نا؟ میں کہتا ہوں انداز داں آپس یار بھی سن، لیکن پرانے یار ہونے دے باوجود منصور علی شاہ صاحب اپنی بیگم دے ہتھوں پریشان سن، اور بیگم کی ہر بات مانتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کو منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو بیگم ہے، ہماری بھابھی جو ہیں، وہ عمران خان صاحب ان کا لیڈر ہے۔ بس باقی ساری چیزیں سمجھ جاؤ کہ اس طرح کی چیز اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اور 25 اکتوبر دا جڑا بار بار کیا جا رہا سی نا کہ اس تو پہلے چیف جسٹس نویں چیف جسٹس تو پہلے آئینی ترمیم کر لو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور ساری جڑی بھگدڑ مچی ہوئی تھی نا بھائی، وہ اسی لیے بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ جناب 25 اکتوبر تو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرنا ضروری ہے، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی تو پھر ہی سارا ہونا تھا، تو وہ ساری کچھ انہوں نے کرنا اس لیے ضروری تھا۔ اگر نہ کر دے تو آٹومیٹکلی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے، اور زبردستی کیس کوس لا کے اور حکومت نو چلدا کر دینا سی انہوں نے۔ بہرحال وہ جناب وہ بھی مجبور تھے، وہ نہیں بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کر دینا تھا بہرحال، کیونکہ بھابی دا پچھوں بہت زیادہ پریشر سی۔ بہرحال یہ خبر میڈیا پہ آئی ہے تو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ یہ میں کر دوں ڈسکلوز۔ دوسرا، کانگریس کے 60 امریکی کانگریس کے 60 لوگ، جس میں یہودی شامل ہیں، جس میں انڈین لابی شامل ہے، انڈین نژاد بھی لوگ شامل ہیں، 60 لوگوں نے جو بائیڈن امریکی صدر کو ایک خط لکھ دیا ہے، اور خط میں انہوں نے کہا کہ تہاڈی مہربانی ہے عمران خان کو باہر نکلوائیں جیل سے، اور وہاں پہ ان کی رہائی کے لیے امریکی سفارتکاروں کو جو پاکستان میں تعینات ہیں ان کو جیل میں بھیجیں۔ چیک کرو پھر سر، حالانکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے میری حکومت نو چلدا کیتا ہے، پھر یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا باجوہ نے میری حکومت نو چلدا کیتا ہے، پھر یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا یہ لندن پلان نے میرے یعنی کہ مجھے چلتا کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ سارے امریکہ کہنے پہ لگے ہوئے تھے۔ چیک کرو بھائی، عمران خان اندر نے بھرا، اور ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے مل کے آئے لوگ، اور ہمارے کچھ دوست بھی مل کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی داڑھی چٹی کالی ساڑھے طرح دی ودی ہوئی سی، اور عمران خان کو کوئی پتہ نہیں تھا، عمران خان کی بیرک میں بجلی بہرحال صحیح ہے سی، اور عمران خان صاحب کو جناب جب بتایا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے تو وہ پریشان ہو گئے، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گور نے اون کیا، چیئرمین پی ڈی آئی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آئینی ترمیم ساڈے مطابق ہوگی پاس، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی بہت غلط ہو گیا، آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے۔ چیک کرو سر۔ تے بہرحال مزید عمران خان صاحب کو ملاقاتوں کا اب شرف ملنا شروع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرجائی ایک ڈیل دے نتیجے سے باہر نکل گئی ہے بشرا بی بی، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے بھی نرم گوشائی اختیار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی آپ کو پتہ اسی طرح میدان میں ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، لیکن امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ساتھی، امت مسلمہ کا دشمن، لیکن بہرحال یہ دشمنی تو چلتی رہتی ہے ملکوں کی آپس میں، لیکن امریکہ تو پراپر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا قاتل ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کی محبت ہے، اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو پاکستان میں اپنے آپ کو عمران خان کا مرید سمجھتے ہیں اور عمران خان کو اپنا
پیر و مرشد سمجھتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جناب انہوں نے کان سے بھی نہیں کوئی جوں رنگ دی، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پاویں قاتلاں دے نال ہے پاویں اسرائیل دے نال ہے، سانو تو خان چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو میں ایک تو یہ بتا دوں، آئینی ترمیم کے خلاف درخواست جناب شاید اب ڈالیں عمران خان لازمن تلن گے پرا، اور انہوں نے جناب یہ تلنی ہے کہ یہ خلاف ہوں شروع کرو کم، اور احتجاج آپ کو پتہ ہے اب آنے والے دنوں میں پلان ہوگا، اور آئینی ترمیم کے خلاف درخواست ڈالی جا سکتی ہے پی ڈی اے کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ آئینی ترمیم کے خلاف اگر درخواست پاندے نے تو کون سنے گا؟ حکومت نے بہرحال ایک گل کر دی ہے، کون سنے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بینچ کے پاس جو آئینی بینچ جو بنا ہے نا حکومت نے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنایا، انہوں نے کہا جناب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آئی تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے پاس ہی جائے گی، بس وہ انہوں کے خلاف درخواست وہی سنیں گے۔ اور یہ بتایا وزیر قانون نے کہا کہ 73 کے آئین میں بھی ججز کی تعیناتی کا اختیار صدر کے پاس تھا، بعد میں ایک فیصلے کے ذریعے عدلیہ نے اس میں اپنا حصہ بڑھایا اور پھر 19ویں ترمیم میں اس کا حلیہ بگاڑا گیا اور پارلیمنٹ نے دباؤ میں آ کر اپنے اختیارات پر سمجھوتا کیا، وزیر قانون کہہ رہے ہیں۔ اور مزید انہوں نے کیا ہے کہ آرٹیکل 239 میں آئین بنانے والوں نے پارلیمنٹ کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی کسی بھی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو بھی ان کی پارلیمانی کمیٹی میں نمائندگی نہیں بڑھ سکتی۔ تو وہی پلان چل رہا ہے جڑا میں کہتا ہوں فوری طور پہ میں تمہیں دس کہ ہونا کچھ بھی کوئی نہیں، اور عمران خان صاحب بہرحال جیل میں ہیں، اور شاہ محمود قریشی دے منڈے نے کسی دے کہنے تے بلنڈر ماریا سی لیکن وہ دونوں کشتیاں کا سوار نہیں ہو سکے زین قریشی صاحب۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب آنے والے دنوں میں باہر آ جائیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں گے، اسی طرح جیسے جناب بشرا بی بی صاحبہ کو ایک ڈیل کے تحت باہر نکالا گیا، اور ڈیل یہ ہوگی کہ اب جو لیڈ ہے پارٹی کی لیڈ وہ نیا لیڈر کرنے جا رہا ہے، اور پرانا لیڈر پرا جو اصل والا لیڈر ہے نا اصل مرشد پاک وہ بہرحال جیل چ نہیں، اور مجھے لگتا ہے جب بھی انہوں نے جیل چ رہنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی 1.5-2 سال بعد شاید ان کو کوئی ضمانت مل جائے، تب تک مجھے لگتا ہے کہ پارٹی بالکل تتر بتر ہو چکی ہونی ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیسے تتر بتر ہوتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک پارٹی کو رکھا جائے گا کہ یہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا کے یہاں پہ اپنے کارنامے سر انجام دیتے رہیں، اور اسی طرح جیسے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس سندھ رہتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے جن کے پاس رہتا ہے، اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکز میں حکومت بنائی جائے گی۔ یہ دو جماعتیں نے بہرحال میں دونوں 10، لیکن زیادہ اگر گڑبڑ ہوئی تو کولیشن حکومت بن سکتی ہے۔ آنے والا نقشہ اس کی منظر کشی پر آنے دیتی کر، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ سچیاں گلاں نے سچیاں، لیکن اگر تسی سچیاں گلاں پسند نہیں کر دے پھر تسی بے شک نہ ویکھو، لیکن اگر آپ لوگ سچی باتیں سننا اور پسند کرتے ہیں، آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، پارٹیوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کو بات بتانی ہے، اور موجودہ جو صورتحال میں سچا تجزیہ وہ تمہیں میں دسنا ہے۔ بس تمہیں ہوں میں دیتا 10، مجھے امید ہے کہ تمہیں پسند آیا ہوگا۔ وہ لوگ جو جھوٹ سننا چاہتے ہیں انہوں نے بالکل پسند نہیں آیا ہوگا۔ بھائی کو فوری طور پہ اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ انشاءاللہ سچی پکیاں خبریں لے کے پھر دوبارہ حاضر ہوئے گا۔ اللہ حافظ۔